پرویز احمد ہیں جدہ سے، دلاور خان ہیں پشاور سے، شبانہ علی ہیں اسلام آباد سے۔ عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ لانگ مارچ والے دن ہمارے کچھ لوگوں کے پاس پستول تھے۔ پھر تو بھلا وہ مداخلت کرنے والوں کو جنہوں نے عمران خان اور حکومت کو روک لیا، ورنہ خون خرابہ ہونے کا بہت زیادہ امکان تھا۔ سوال یہ ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں تو اس خوفناک مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل تو جی میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں۔ درمیان میں ایک پیچ آیا بھی تھا، اچھا پاکستانی پرسکون تھے، کاروبار ٹھیک تھا، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی تھی، اس کے بعد پھر وہی نوست طاری ہو گئی ہے ملک پہ۔ حل تو ہے لیکن اس حل کا میں سن کے تنگ آ گیا ہوں لوگوں کی باتیں۔ حل موجود ہے، ڈیموکریسی وغیرہ کے ڈھونگ سے جان چھڑاؤ، بندے کے پتروں کی طرح کام کرو، ایک بے لوس قسم کا گرو، کوئی مصطفیٰ کمال ہو، ذاتی لالچ، ہوس اور اس سے ماورا، اور وہ پوری طاقت کے ساتھ۔ اور فلسفہ کیا ہو، یہ ہم ہی لوگوں نے ایجاد کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے صدیوں پہلے۔ وہ کیا ہے؟ ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں تھا، لیکن صرف ڈنڈے پہ نثار نہیں، ساتھ حکمت عملی، ایک اسٹریٹجی، ایک لانگ ٹرم منصوبہ، اس کو حصوں میں تقسیم کرنا، یہ پہلے 3 سال میں، یہ دوسرے 3 سال میں، تیسرے 3 سال میں، یہ چوتھے، اس طرح کر کے میرا خیال ہے آزمایا جا سکتا ہے۔ بتھیرا گند آپ نے سیاسی آزما لیا، بس کریں۔ میں بلوچستان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ ایک زمانے میں مرحوم یا بختیار، اللہ پاک ان کی مغفرت کریں، انہوں نے میرے پہ کو کیس کیا ہوا تھا، میں 2-2.5 سال وہ کیس بھگتا رہا، جاتا رہا، میں کوئٹہ جاتا تھا 1-2 دن، 1 دن 1.5 دن رہ کے وہ اسلام آباد واپس آ جاتا، تو مجھے بہت زیادہ نہیں علم بنیادی، بٹ میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے لاجیکلی بات کی، لیکن یہ اور طرح کا، دیکھو 18 سال سے پہلے کیا بچے کو کیا نہیں لگا ہوتا جو بعد میں لگتا ہے؟ آپ کہتے بالغ نہیں، اور یہ کل کی بات ہے انگلینڈ میں جو جمہوریت کی موجد ماں ہے، تو یہ رائے دینا مطلب یہ بڑی عجیب و غریب بات۔ مجبوریوں میں جکڑے ہوئے لوگ، جہالتوں میں جکڑے ہوئے لوگ، تعصبات میں جکڑے ہوئے لوگ، اور بے تحاشا کک اپنے پلے نہیں ہے۔ پنجاب کی حد تک میں جانتا ہوں تھانے کچہری کا خوف ہے، یہ بدماش ہے، یہ کان ٹوٹا ہے، یہ تنگ کرے گا، یہ جھوٹا پرچہ کرا دے گا، یا اس کا کوئی چمچہ جھوٹا پرچہ کرا دے گا۔ اور میرا ایک اور جملہ وہ کافی وائرل رہا اب تک ہے، کچھ لوگ تانے کے طور پہ میرے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بھائی یہ ووٹ لے کر نہیں چھین کر آتے ہیں۔ چھیننا کیا ہے؟ ایک تو یہ نا گن پوائنٹ پہ رازن ہے، کوئی ڈاکو ہے، اسلحے کے زور پہ اس نے لوٹنے کے ہزارہا طریقے ہیں۔ پاکستان میں فائنانس کمپنیوں سے لے کے جو ڈبل شاہ تھا جو ہمارے گجرات کا، اس طرح کے کئی فراڈ ہیں۔ تاج کمپنی کتنی نامور کمپنی تھی، قرآن پاک کی اشاعت ان کا کام تھا، لوگوں کے پیسے کھا گئے۔ جعلی ہاؤسنگ اسکیمیں بنتی ہیں، ان کے نام پہ کھا جاتی ہیں۔ رشوت کیا ہے؟ یہ گن پوائنٹ ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی مجبوری ہے، تیرا کام لٹکائیں گے، نہیں کریں گے۔ کسٹم میں کتنی بے غیرتوں والی اصطلاح استعمال ہوتی ہے حرام کے لیے۔ سپیڈ منی، ایک آدمی کا کنٹینر آیا، اس کو ڈیلے کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ، کہتا ہے اس کتے کو ہڈی ڈالو، کنٹینر چھڑاؤ۔ ایک اس طرح کا ملک جس میں نہ کوئی ایجوکیشن ہے، تعصبات اپنی آخری انتہا پہ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، اور خوف کی فضا ہے، حرام کی فضا ہے، بھوک ننگ کی فضا۔ اس میں کیا جمہوریت اور کیا نا جمہوریت؟ میں تو اس کو بہت بڑا، اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شیم ڈیموکریسی۔ جیسے پاکستان کے ایک دانشور نے ایک زمانے میں شیم ڈیموکریسی لکھا تھا، تو میں اس زمانے میں جنگ کے لیے لکھتا تھا، تو میں نے کہا یہ شیم ہے، شیم نہیں ہے۔ تو بہرحال شیم ڈیموکریسی، فراڈ۔ اس کی میں ایک اور بھی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مغل اعظم میں پرتھوی راج نے
اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر اعظم ذل سبحانی کا رول پلے کیا. وہ اصلی اکبر سے بھی شاید زیادہ وجی آدمی ہو پرتھوی راج. لیکن بھائی نہیں، وہ 2 نمبر ہے. شہزادہ سلیم کا کیریکٹر کیا اس میں دلیپ کمار صاحب نے، امر کر دیا، کمال کر دیا. لیکن بھائی وہ یوسف خان تھے جن کا فلمی نام دلیپ کمار تھا، اور فلم میں وہ شہزادہ سلیم بنے ہوئے. تو اس پہلے تو غور سے کبھی انگلینڈ کی تاریخ ہی پڑھ لیں پلیز. یہ ڈیموکریسی اور یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ملک کبھی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، شیر خار بچے کو ابھی 2 مہینے 4 مہینے کا، اس کو آپ کوبے بیف یا تلور کھلا دیں تو پھڑک جائے گا بیچارہ. اس کی عمر ہے شیر خاری کی. قومیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے قوم پیدا ہوتی ہے، قوم جنم لیتی ہے. ہمارا جنم آج سے حضور کی آمد کے بعد ہمارا جنم ہوا، آج سے 14.5 1500 سال جتنا بھی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اچھا اربوں سال کی جہاں کی تاریخ ہو، تو وہاں اس قومیں جب جنم لیتی ہیں تو پہلے وہ پنگھوڑے میں ہوتی ہیں. اس کی خوراک لباس اور طرح کا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال اور طرح کی. پھر بتدریج چھوٹی عمر، لڑکپن، یہ وہ، پھر ٹین ایج کے بعد پھر 20s 30s 40s جوانی کا پھر ڈھلان شروع ہوتی ہے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج بدلتے ہیں. مثلا ان کو بندہ جو گوشت کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں کرتا، وہ بھی اگر اس کو عقل ہوگی تھوڑی سی 60-70 پہ جا کے گوشت کی کوانٹٹی ریسٹرکٹ کر دے گا، کم کر دے گا. سو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. ہم بحیثیت قوم آج بھی پنگھوڑے میں ہیں، پنگھوڑے سے نہیں نکلے. رالیں ٹپک رہی ہیں، رو رہے ہیں. کوئی پیمپر چینج کر دے تو کر دے. وہ اس ملک کا ہماری جو بحیثیت اجتماعی میں بات کر رہا ہوں قوم کے طور پہ، ہم تو ابھی نیپیوں شیپیوں کی کیا جمہوریت شمولیت. قوم میچور ہو، آدمی انڈیپینڈنٹ ہو، اس کا نہ کوئی سماجی مسئلہ ایسا ہو، نہ کوئی مالی مسئلہ، وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اسے تھانہ کچہری ہسپتال میں داخلے کے لیے کسی کنٹوٹے کی گنڈے کی ضرورت نہ ہو، کسی چودھری کی، کسی خان کی، کسی سردار کی. وہ تو جمہوریت ہے. یہ کیا ہے جو مرضی کرنے، لیکن اصولاً بات آپ کی ٹھیک ہے.